آپ جب ان کے پیچھے لگ کر مال حرام اور مشتبہ تک کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی امام اعظم ہیں. یہ آج اہل حدیثوں نے اختلاف کر لیا ہے، امام صاحب کی عزت نہیں کرتے ہیں، ورنہ سب نے امام اعظم لکھا ہے، اور وہ واقعاً امام اعظم ہیں کہ انہوں نے رویت کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے انہوں نے اپنے بچپن میں، گفتگو نہیں ہوئی ان سے لیکن دیکھا ہے ان کو. تو امام اعظم بہت بڑے تاجر تھے. آپ نے ایک جگہ اپنا مال کپڑے کا بھجوایا اور بھجوانے کے بعد آپ نے اسے کہا اسے بیچ ڈالو. وہاں کے تاجر نے کہا میں بیچ کر آپ کو نفع دیتا ہوں. آپ اس کے پاس مدت کے بعد گئے تو دیکھا اس نے کچھ مال کے پیسے آپ کو زیادہ بڑھا کر دیے. آپ نے پوچھا اس سے یہ تم تو کہہ رہے تھے کہ اتنا منافع آئے گا، یہ زائد منافع کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ کیا کہ جن دنوں آپ نے مجھے مال بھجوایا تھا ان دنوں مارکیٹ میں اس کی ویلیو بہت کم تھی، سستی تھی. مجھے پتہ لگ گیا کہ کچھ مہینوں کے بعد یہ مہنگا ہونے والا ہے، میں نے روک لیا. روک لینے کے بعد جب وہ مہنگا ہوا تو پھر میں نے اس کو بیچ دیا اور زیادہ منافع آپ کو دے دیا. آپ نے فرمایا کیا تم نے میرے لیے جہنم کا سامان بنایا ہے؟ اسی وقت آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہوا مال اب میرے لیے مال اشتباہ ہے. اس لیے آپ اس نفع پر خفا ہوئے اور آپ نے وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا. فرمایا کہ یہ سب غریبوں میں دے دیا جائے، یہ مال مشتبہ ہے. یہ حال ہے ہماری امت کے بڑے لوگوں کا کہ وہ مال مشتبہ کے بارے میں کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ کہ آپ نے مال مشتبہ تو چھوڑیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی آدمی کو ایسے الفاظ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے جن الفاظ کے استعمال سے اشتباہ پیدا ہو جائے، کوئی بندے کو پتہ نہ لگے کہ وہ اس نے کیا بات کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہا کوئی اپنے غلام یا باندی کو عبدی یا امتی کہہ کر نہ بلائے. جس کسی نے اسے بلانا ہے تو وہ اسے یہی کہہ کر بلائے کہ یہ میرا غلام ہے، عبدی کہہ کر نہ بلائے. کیونکہ عبد اور معبود کا تعلق ہے. کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اے بندہ اسی رکھیا ہوا نہیں، یہ ملازم ہم نے. عبدی بندہ صرف اللہ کا ہے. امتی کے لفظ اس لیے یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون یہ کہتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں. ایسے مشتبہ لفظوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے. اور اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کرم کے معنی فیاضی اور سخاوت کے ہیں، بخشش کے بھی ہیں. تو کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس جاتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ کچھ بخشش دیجئے. تو عربوں کے ہاں بخشش کے معنی شراب کے ہوتے تھے کہ انگور کی شراب دے دو. تو رسول اللہ نے فرمایا لا تقولوا للعنب الکرم، کوئی انگور کی شراب کو یا انگور کو یہ نہ کہے کہ مجھے تم کرم دے دو، کیونکہ اس سے بھی یہ شبہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ ایسی بات نہ کہے. یعنی رسول نے تو اپنے معاشرے میں مشتبہ الفاظ کے استعمال سے منع فرما دیا. کجا کے مشتبہ مال کھا جانا، مال کھا جانا یہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مشتبہ سے بچ گیا اس نے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. جو شبہ میں ڈالنے والی چیز میں پڑ گیا اس نے اپنے آپ کو حرام میں ڈال لیا. فرمایا لہذا جو شخص مشتبہ چیز سے پرہیز کرتا ہے اسے نہ اپنے دین کے معاملے میں کسی خرابی کا خوف رہے گا، نہ اس پر کوئی طعن و تشنیع اللہ کی طرف سے ہوگی. اور فرمایا رسول اللہ نے جو شخص مشتبہ میں مبتلا ہو جائے وہ ضرور حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال رسول اللہ نے کہا ایسے ہی ہے جو آدمی کسی ممنوع چراگاہ کے پاس کے کنارے پر اپنے جانور کو چرائے تو یہی امکان رہتا ہے کہ کہیں اس کا جانور اس چراگاہ سے نکل کر دوسرے کی چراگاہ میں نہ چلا جائے. یہ حرام اور مشتبہ کے بارے میں ہے. عورتوں سے تعلق رکھنے، ان کے ساتھ
حرام زدگیاں رکھنی، ٹیلی فون پہ باتیں کرنی، دعوتیں اڑانی، ہاں جی ان کے ساتھ انہیں دیکھنے کا، گھومنے پھرنے کے چسکے مسکے لینے، واٹس اپ رکھنے، ان کے ساتھ گیمیں کھیلنی، فیس بک پر چیٹیں کرنی، اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ میں نے بہن بنائی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ایک ساتھی نے خاتون سے تعلق دین کے طور پہ بنا لیا کہ رونگ کال ملی، تو اس نے کہا جناب میں تو اس سے باتیں کرتا ہوں دینی مسائل پر، اتنی لمبی داڑھی تھی۔ میں نے کہا جناب یہ کیوں ہے؟ میں نے تو بہن بنائی۔ میں نے کہا آپ کی 5 بہنیں ہیں، 5 بہنوں کو یہ حق دیتے ہیں 3 گھنٹے گفتگو دین کی، کبھی ان کو بتائیے یہ نئی بہن کہاں سے آئی، یہ کہاں سے آئی؟ جیسے اہل حدیث پوچھتے ہیں کہ 2 عیدیں تو رسول نے بتلائیں، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ ہاں یہ آپ نے کون سی بدعتی بہن نہیں ایجاد کر لی ہے؟ ایک بڑے ہی مولانا مرحوم کے بڑے ماننے والے تھے، تو برسوں گزر جانے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ بڑے باشرح تھے، تو ایک اور ہینڈسم بھی تھے، اور ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ دیکھتے ہی مرد حضرات بھی متاثر ہو جاتے تھے اور خواتین بھی ہوتی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا تھا اور بہت بڑے ایک سرکاری عہدے پر تھے۔ میری ان سے بڑی خوب گپ شپ ہوتی تھی، بچپن سے گپ شپ تھی، جب جوان ہو گیا تو پھر وہ مجھ سے دینی مسائل میں رجوع کرنے لگے۔ تو ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں حرام زنا تو نہیں کرتا ہوں، لیکن مہینے میں 2-1 بار دل لگی کے طور پر کھانا کھا لیتا ہوں کسی کے ساتھ۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آیا یہ جائز ہے؟ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی ماں کی تہجد کا بھی، باپ کی تہجد کا بھی، وہ خود بھی تہجد گزار، وہ خود بھی 5 نمازیں، حرام مال سے بچنے والا، سرکاری طور پر بھی اتنا بڑا افسر ہونے کے باوجود وہ اس میں مبتلا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ اس لیے کہ میں ہفتے میں 2-1 دفعہ۔ تو میں نے کہا آنکھ بھی زنا کر گئی، کان نے بھی زنا کر لیا، زبان نے بھی زنا کر لیا، اب تو آپ کے زانی ہونے کے لیے اتنی مہر ہی لگنی تھی کہ آپ کی شرمگاہ نے زنا کرنا تھا تو اللہ کی طرف سے زانی کی مہر لگ جانی تھی۔ یہ ہے وہ مشتبہ کہ سمجھنا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اتنا تو اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ کون ہے جو خدا کے فیصلوں پر آگاہی رکھنے کا دعویٰ رکھتا ہے؟ یہ کون ہے جو خدا کے قریب ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے ایسی بات کہہ کے؟ یہ کون ہے جو خدا کے حرام اور مشتبہ ٹھہرائے ہوئے مال کو اپنے لیے حلال بنا رہا ہے؟ یہ کس کی جرت ہوئی کہ جس کی بارگاہ کے اندر انبیاء اور رسل اور محمد عربی اور جبریل کو بولنے کی جرت نہیں، یہ اس کی ذات کے بارے میں اپنے علم کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ کون ہے آپ میں سے اور مجھ میں سے؟ خدایا ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ فرما۔ عزیزو کہنے کو باتیں آسان ہیں، لیکن روز حشر اس مال حرام کا کچھ تم کو فائدہ نہ ہوگا، بلکہ الٹے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ آج اپنے مال کی فکر کر لو کہ کسی کا پیسہ کھایا تو نہیں۔ یہ اولاد کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو بظاہر، جس دن اس اولاد کی طرف سے تمہیں نقصان پہنچیں گے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ان کو جو حرام کا وہ 1 پیسہ میں نے کھلایا تھا وہ میرے سارے پیسے کو برباد کر گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے ذہن میں اگر یہ اتنا سا بھی کیا، اس نے 10 درہم کا مال بیچا اور اس 10 درہم کے اندر اس نے 1 درہم حرام کا تھا، فرمایا لم یقبل اللہ لہ الصلاۃ ما دام علیہ، اللہ اس آدمی کی نماز قبول ہی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کپڑا اس کے تن پر پڑتا رہے گا۔ جو کھا ہی گیا ہے اور اس سے اس کا گوشت پوست بن گیا، اس کی نماز کس لیے قبول کرے گا؟ اس لیے عزیزو مال مشتبہ بھی جو ایسا ہے، اگر آپ کے سامنے یہ آ جائے کہ یہ ایک پوری کڑاہی جس میں 2 من دودھ ہے، اس میں میں نے خود ایک بچے کو تھوکتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیا آپ وہ دودھ پی جائیں گے؟ تھوک حرام نہیں ہے، لعاب ناپاک نہیں ہے۔ اگر کسی کا جھوٹا اسی کسی گلاس میں چلا گیا تو پینا حرام نہیں ہے، لیکن تباہ کراہت کرے گی کہ اس نے اس میں تھوک دیا ہے۔
بلغم اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بلغم اگر اس دودھ کے کڑاؤ میں پھینک دے تو کیا آپ کھا لیں گے؟ ابھی یہ صاف چیز کا نام ہے، لیکن اگر ایک یہ ہو جائے کہ اس میں دودھ میں ایک قطرے کا 10واں حصہ پیشاب کا مل گیا ہے تو کیا آپ پی لیں گے؟ تو مال مشتبہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے مشتبہ مال کو کھا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پروفٹ لینا جائز ہے میرے لیے، اور یہ ان دنوں کے اندر جو مہنگائیاں ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں امت مسلمہ کو اذیتیں دینے کے بعد خدا ان کی جان چھوڑ دے گا؟ یہ سن لے ذخیرہ اندوز، آج اربوں میں کھیل رہے ہوگے، کل یہی عرب تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے آگ کے پہاڑ بن کر تم کو گھیر لیں گے خدا کی بارگاہ کے اندر۔ یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز جو بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور مریضوں کی مجبوریوں سے کھیل جاتے ہیں، وہ جو اپنے ملازموں کا مال کھا کر، ہمارے حضرت صاحب کا ایک مقولہ ہے، وہ آپ کو میں ایک تحفے کے طور پر دیتا ہوں اور لے لے، مجھے دنیا کے اندر ہزاروں جگہ پر اس نے بچا لیا ہے اور میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اگر اشتباہ فرمایا حضرت سے، یہ پوچھا حضرت سے ہم نے کہ یا حضرت یہ بتائیے کہ اگر اشتباہ ہو جائے کہ میں نے اس کے دینے ہیں یا اس نے میرے دینے ہیں، یا میں نے دینے بھی تھے کہ نہیں مجھے یاد نہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، دے کے پچھتا لینا، رکھ کے نہ پچھتانا۔ یہ جملہ لے جاؤ مجھ سے، جا کر کسی کاپی میں رکھ لو کہ مجھے وہ لوٹ کر لے گیا، کوئی بات نہیں، لوٹ کر لے گیا تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا یہ دل کا پچھتاوا دنیا تک کا پچھتاوا ہے، وہ رکھ لینے کا پچھتاوا جو آخرت میں اٹھانا پڑے گا، وہ پچھتاوے کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پچھتاوے کا مداوع تو آج ہو سکتا ہے کہ خدا اس مال کے بدلے میں تمہیں دنیا میں مال عطا فرمائے، اس پچھتاوے کا کوئی مداوع نہیں جو حشر کے دن قرآن میں آتا ہے کہ آدمی یہ کہے گا کہ خداوندہ کل دنیا کی دولت لے لے اور آج میری جان چھوڑ دے، فرمایا تیرا رب اس کی یہ بات قبول نہ فرمائے۔